یہ کہانی ہے ایک بیئر فیملی کی۔ اس میں ایک پاپا بیئر، ماما بیئر اور بیبی بیئر ہیں۔ یہ چھوٹی سی کیوٹ سی فیملی جنگل میں ایک خوبصورت گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن ماما بیئر نے ناشتے کے لیے سوپ تیار کیا۔ پاپا بیئر نے کہا کہ سوپ گرم ہے، اس کے ٹھنڈا ہونے تک ہم جنگل کی سیر کر آتے ہیں۔ بیبی بیئر سیر کا سن کر بہت ایکسائٹڈ ہوا۔ وہ تینوں جنگل میں سیر کے لیے نکل گئے۔ ایک چھوٹی بچی جس کا نام گولڈن لاکس تھا اتفاق سے ان کے گھر کے پاس سے گزری۔ اس نے اتنا خوبصورت گھر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ گھر کے اندر آ گئی۔ گولڈی لاکس نے ٹیبل پہ سوپ کے پیالے دیکھے۔ گولڈی لاکس کو بھوک لگی تھی۔ اس نے ایک پیالے میں سے سوپ چکھا جو کہ گرم تھا۔ پھر اس نے دوسرے پیالے میں سے سوپ چکھا، وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد چھوٹے پیالے میں سے سوپ لیا جو کہ نارمل تھا، وہ سارا سوپ پی گئی۔ پھر گولڈی لاکس 3 کرسیوں کے پاس گئی۔ ایک پہ بیٹھی جو کہ بہت سخت تھی۔ پھر وہ دوسری کرسی پر بیٹھی جو کہ بہت نرم تھی۔ پھر وہ چھوٹی کرسی پر بیٹھی جو کہ بالکل ٹھیک تھی۔ لیکن جیسے ہی وہ بیٹھی کرسی ٹوٹ گئی۔ گولڈی لاکس کو نیند آنے لگی۔ وہ اوپر روم میں گئی۔ اس نے 3 بیڈ دیکھے، ایک سب سے بڑا، پھر درمیانہ اور ایک چھوٹا سا بیڈ جو کہ بہت پیارے تھے۔ پہلے وہ بڑے بیڈ پر لیٹی جو بہت سخت تھا۔ پھر وہ دوسرے بیڈ پر لیٹی لیکن وہ بہت نرم تھا۔ اس کے بعد وہ چھوٹے بیڈ پر لیٹی جو کہ بہت کمفرٹیبل تھا۔ گولڈی کو نیند آ گئی اور وہ وہیں سو گئی۔ کچھ دیر بعد بیئر فیملی اپنے گھر واپس آ گئی۔ انہوں نے ٹیبل پر جب سوپ کے برتن دیکھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے سوپ میں سے کسی نے سوپ پیا ہے۔ بیبی بیئر کا سارا پیالہ خالی ہو چکا تھا۔ بیبی بیئر یہ دیکھ کر رونے لگا۔ پھر وہ کرسیوں کی طرف گئے اور انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی کرسیوں پر کوئی بیٹھا ہے۔ بیبی بیئر نے روتے ہوئے کہا، کسی نے میری کرسی پر بیٹھ کر اسے توڑ دیا ہے۔ پھر وہ سب اپنے بیڈ روم میں گئے اور دیکھا کہ پاپا بیئر کا بیڈ کسی نے خراب کر دیا ہے۔ ماما بیئر کی چیزیں بھی بکھری ہوئی ہیں۔ بیبی بیئر چیخ کر بولا کہ کوئی میرے بستر پر سو رہی ہے۔ گولڈی لاکس نے جب ان کی آواز سنی تو بہت ڈر گئی۔ وہ فوراً بستر سے نکلی اور بھاگ کر گھر کے باہر چلی گئی اور پھر واپس کبھی اس طرف نہیں آئی۔ پاپا بیئر نے بیبی بیئر کی کرسی کو ٹھیک کیا اور ماما بیئر نے سارا گھر صاف کیا اور سوچا کہ کبھی بھی ڈور لاک کیے بغیر گھر سے باہر نہیں جائیں گے۔ کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بغیر اجازت کسی کے گھر نہیں جانا چاہیے اور کسی کی چیزوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔